فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللہ احکام الحاکمین کے لیے اپنا قسم کی تعریفات اور تسبیحات خاص ہیں وہ ذات اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک مبرہ اور منزہ ہے درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید کائنات سید ولد آدم تاجدار حرمین خاتم النبیین رحمت للعالمین امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت عالم اسلام کے حالات میں کٹھن ہیں اور عالم اسلام کے حالات کے ساتھ ساتھ یعنی مسلمانوں پر اہل کفر کی طرف سے جبر،
تشدد اور ان کی طرف سے ظلم و ستم وہ بھی انتہا درجے کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خارجی اور داخلی مسائل مسلمان ممالک کے بالخصوص پاکستان کے وہ بھی بڑے کٹھن اور مشکل ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو رہنمائی فرمائی ہے 14 صدیاں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن حمید نازل فرما کر ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں لوٹنا ہوگا، ہمیں وہ بھولا ہوا سبق دہرانا ہوگا، اور اس کی روشنی میں اپنی سمت کو درست کرنا ہوگا، اپنا زاویہ جو ٹیڑھا ہو چکا ہے اس کو درست کرنا ہوگا۔ کتاب و سنت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم ترین تحفہ جو دیا ہے کتاب اللہ کی شکل میں، سنت مطہرہ احادیث شریف کی شکل میں، اس میں آنے والے حالات و واقعات، گزشتہ اقوام کے واقعات بھی اور آنے والے مسائل، صدمات، پریشانیاں، ان کے بارے میں آگاہی اور ان کا حل بھی بتلایا ہے کہ یوں کرو گے تو ایسا ہوگا، اگر مسائل بن جائیں تو پھر یوں کرنا ہوگا۔ یہ ساری رہنمائی موجود ہے۔ اب ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس سے رہنمائی لیتے ہیں یا نہیں۔ امت مسلمہ کی اکثریت اللہ احکم الحاکمین کے ان فرمودات عالیہ کو فراموش کیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسائل میں گرے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کے اوپر جو کٹھن مراحل اور جو حالات جو گھیرا اہل کفر نے تنگ کیا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ جو خرابی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، ہمارے معاشی حالات، معیشت کا معاملہ، معاشی حالات اور غربت، فقر و فاقہ، باہم لڑائی جھگڑے، گتھم گتھا ہونا، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں، ترک کیے ہوئے ہیں۔ جو تعلق ہم سے اسلام جس کا تقاضا کرتا ہے وہ تعلق نہیں ہے ہمارا، وہ رشتہ و ناتا ہمارا نہیں ہے۔ کہنے کو تو ہے، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ بھی شو کرتے ہیں ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، مگر دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصحاب رسول، اہل بیت اطہار، امت میں سب سے عظیم ہستیاں یہ ہیں، امت میں سب سے عظیم ہستیاں یہ ہیں۔ ان پر جب کوئی مصیبت آتی، جب کوئی پریشانی آتی تو کہتے تھے کہ یہ ہماری ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو قرآن نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کا فساد، بارشوں کا بہت زیادہ ہونا یا بارشوں کا بالکل نہ ہونا، یہ قرآن کا بھی فیصلہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ تم غلط کاریوں میں مبتلا ہو۔ اصحاب رسول جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی وارنٹی دی تھی، سب سے پہلے ان آیات کو اپنے اوپر فٹ کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بڑے پارسا ہیں،
ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ تو کوئی اور لوگ ہوں گے جو گناہوں میں مبتلا ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تو لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں آج ہمارے معاملات درست نہیں، آج ہمارے اندر جو خرابیاں جنم لے چکی ہیں ان خرابیوں کی بنیاد پر یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود نے امت کے لوگوں کو جھنجھوڑا، دیگر اہل اقتدار اور اختیار نے اپنے ماتحت لوگوں کو جھنجھوڑا اور ان کو سمجھایا۔ وہ تو اس قدر محتاط تھے، ہم تو بڑے ہی سیاکار ہیں، ہم ان آیات کو اپنے اوپر کیوں نہیں فٹ کرتے؟ یعنی کہ فٹ کرنے کا مطلب یہ ہے ان کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، ہم دوسروں کو برا گردانتے ہیں۔ اب جو لوگ بیچارے سیلاب کی زد میں ہیں، ہم یہ بات کہہ کر اپنا آپ بچاؤ، اپنا بچاؤ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچاؤ کر لیا، ہم بچ گئے، ان پر اللہ کا عذاب آیا، ان پر اللہ کا غضب اور ان پر اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ ہے، لیکن ہم جو ہے بچے ہوئے ہیں، ہم شاید نیک ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ خوش فہمی ہے اور غلط فہمی، غلط سمجھ رہے ہیں ہم۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ہو سکتا سارے ہی اچھے ہوں، برے بھی ہوں گے، لیکن ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو برا بنا رہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو کسی فاسق و فاجر کو بخش دے، اللہ پکڑنے پہ آئے تو کسی متقی زاہد اور عابد کو پکڑ لے اور اس کو دنیا میں ہی ذلت کا نشان بنا دے، ذلیل و خوار کر۔ ہمارے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے۔ مجھے وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے، کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے اختیار اور اقتدار کے بارے میں اس طرح کی زبان چلاتا ہے؟ اللہ نے اس کو تو بخش دیا، اللہ نے تیرے ان بولوں کی وجہ سے، یہ جو بول بولا تو نے کڑوا اور غلیظ قسم کا، اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کی ناراضگی مول لینے کا، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے برباد کر دیا۔ ہم کیوں نہیں محتاط ہوتے؟ یہ پریشانیاں، مسائل، یہ دکھ انبیاء پر بھی آئے اور بہت زیادہ آئے ہیں۔ انبیاء سے بڑھ کر مصائب اور دکھ کسی پر نہیں آئے، لیکن انبیاء کرام نے اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط رکھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ جتنا کوئی نیک ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو آزمایا جائے گا پریشانیوں، مسائل اور دکھوں کے ذریعے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بڑھ کر آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ جتنی کسی کی نیکیاں ہیں، جتنا کوئی نیک ہے اتنی بڑی آزمائش۔ تو یہ آفتیں جو ہوتی ہیں، یہ جو سیلاب، یہ زلزلے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، یہ کچھ لوگوں کے لیے تو امتحان اور آزمائش ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، چاہے وہ نیک کتنا بھی کیوں نہ ہو، چاہے بات ہو نیک ہو، اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میں برا ہوں، میرا کردار درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو کہنے کی بجائے پہلے اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب ہم جھانک کر دیکھیں گے، اس کے مطابق پھر اپنے کو درست کرنے کی کوشش کریں گے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام پر مصائب آئے لیکن انہوں نے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور انبیاء کرام کے بعد میں نے عرض کیا، امت میں سب سے بہترین زمانہ، امت میں سے بہترین زمانہ جو ہے وہ اصحاب رسول کا ہے۔ انہوں نے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی، ہمیشہ صبر کیا ہے، شکر کیا، صبر و شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ کئی دن فقر و فاقہ میں گزر گئے، اور اللہ کی مدد بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان النصر
مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ. جو صبر نہیں کرتے ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. جو صبر کرتے ہیں اللہ کی مدد ان کو ملتی ہے. قرآن کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. عرش والے رب عظیم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، ان چیزوں سے، خوف سے، بھوک سے، اور اسی طرح مالوں اور پھلوں کی کمی سے. اور جو صابر رہے ان میں، جب ایسے حالات آ جائیں، ایسے حالات میں صابر رہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مالوں جانوں پھلوں کی کمی سے ہم آزمائیں گے، اور جو صابر قدم رہے گا، جو صبر کرے گا، ان کے لیے خوشخبری ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مل گیا ہے تو اللہ کا شکر کرے، نہیں ملا ہے تو صبر کرے. اور مصیبت آ جائے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم کا، مومن کا ہر کام بہتر ہوتا ہے. فوتگی ہوئی ہے نا، اس میں بھی بہتری ہے. ہمیں نہیں بہتر لگا، ہمارے اوپر گراں گزر رہا. ہم تو بڑے عجیب و غریب قسم کے جملے اور الفاظ بولتے ہیں. بڑا ظلم ہوا ہے، اعوذ باللہ. اللہ ظلم کرتا ہے؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. ہمارا فہم، ہماری عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے، ہمارے عقل خانے میں سمجھ آئے، ہمارے عقل خانے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ہماری عقل سے بے شک بالا تر ہو، لیکن اللہ تیرا شکر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے بیٹے کو، چھوٹا سا بیٹا ابراہیم، بچپن کی حالت کہہ رہے ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم صبر کرتے ہیں. اللہ کوئی ہم ایسا الفاظ نہیں نکالتے، ایسے الفاظ نہیں نکالتے جو تیری ناراضگی کا باعث ہے. قرآن کہتا ہے جو صبر کرتے ہیں، مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ کلمات پڑھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے نوید مسرت ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا. پیارے بھائیوں، حالات کیسے بھی ہوں، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ ایسے حالات میں تو اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق ہونا چاہیے. مگر مسجد خالی، مسجد مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب کے جازی نہ رہے. مساجد میں نمازیوں کی تعداد دے دیں، نمازیوں کی تعداد میں تو اضافہ ہونا چاہیے. روز بروز کمی ہوتی چلی جا رہی، کمی ہوتی چلی جا رہی. اگر پہلے 40 نمازی مسجد میں تھے، اب 20 ہے تو 10 ہے، 20 تھے تو 10 تھے تو 5 ہے. بازار آباد ہے، مسجد ویران. میں تفسیر میں نہیں جاتا. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جس قوم کو خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی فکر نہ ہو، جس قوم کے اندر یہ فکر کا مادہ ہی نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کے اندر احساس بھی نہ ہو. پھر اللہ رب العزت مولہ ما تولى، وہ جدھر پھرنا چاہتا ہے اللہ پھیر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں نے آنا ہے، پھر اللہ رب العزت کہتا ہے جا. اللہ کی ناراضگی بھی اس کے ساتھ شامل آنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند ایک برائیوں کا میں ذکر کرتا ہوں جو اس وقت معاشرے میں عروج پر ہے. ان برائیوں کی بنیاد پر ہمارے اوپر حکمرانوں کا ظلم و تشدد، ان برائیوں کی وجہ سے فقر و فاقہ، غربت، ان برائیوں کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے،
ان برائیوں کی وجہ سے رشتہ داروں کے اس رشتے کو، اس تقدس کو پامال کرنا اور بے برکتی اور رونقوں کا ختم ہو جانا اور نحوست کا آ جانا ان برائیوں کی وجہ سے. اور وہ برائیاں بہت عام ہیں، اور وہ برائیاں بھی چھوٹی نہیں ہیں. صغیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے. اگر ایسا نہیں کرتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے لوگوں کو نہیں روکتے، پھر کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر سزا جو ہے وہ وارد کرے گا، تمہیں کسی سزا میں، مصیبت میں، عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور ان کو اللہ نے چھوٹا عذاب قرار دیا ہے. یہ جو سیلاب، یہ زلزلے، یہ آفتیں، یہ قحط سالی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چھوٹا عذاب دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. ہم بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں. ان کو اللہ نے چھوٹا عذاب قرار دیا جس کا ہم سامنا نہیں کر سکتے. بڑا عذاب تو جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب. اللہ ہمیں محفوظ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے. اگر ایسا نہیں کرو گے، برائی سے نہیں روکتے، اور ہم روکتے ہی نہیں، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم برائی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے. برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکیں. زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانے. پیارے نبی نے فرمایا دل میں برا جانے کم سے کم، اور اس کو کمزور ایمان قرار دیا گیا، دل میں برا جانا. آج تو شاید دل میں بھی برا نہیں جاننا چاہتا. کوئی برے کام پہ لگا ہو تو ہم نظر انداز کر کے ہم اس پر غور و فکر ہی نہیں کرتے. ان کو کہنے کے لیے تیار، کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں بھی نہیں یہ محسوس کرتے کہ یار یہ برا کر رہا. ہم تو اس قدر پتھر دل بن چکے ہیں. اسی لیے تو آفتوں نے گھیر رکھا ہے، اسی لیے تو مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم برائی سے نہیں روکو گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، پھر اللہ تمہارے اوپر سزا اور عذاب بھیجے گا. پھر تم دعا کرو گے فلا یستجیب لکم، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. یہ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کا، فسادات کا سبب کیا ہے کہ ہم نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے. برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتے. اگر خود تو نمازی پرہیزی ہیں لیکن اپنے ماتحت لوگوں کو جہاں جہاں بھی ہیں، متا گھر کا سربراہ ہے یا فیکٹری کا مالک ہے یا اسکول کا، کالج کا پرنسپل ہے، مدرسے کا سربراہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، وقت کا حاکم ہے، ان کو برائی سے نہیں روکتا، خود بھی برائی میں مبتلا، ان کو بھی نہیں روکتا. یا خود تو نیک ہے لیکن ان کو برائی سے نہیں روکتا، تب بھی پکڑا جائے گا، تب بھی اس کو معافی نہیں ملے گی. اگر آگے کا آوا بگڑا ہوگا، دوسروں کو کیا روکنا ہے، خود گناہوں میں ملوث ہے اور کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی، ڈر سے مست نہیں ہوتے، واپس پلٹنے کا عزم نہیں کرتے. اسباب اور دنیاوی چیزیں تو سامنے رکھتے ہیں، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجوہات ہیں. ان وجوہات کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جو بنیادی وجوہات ہیں، جو سب سے بڑی وجوہات ہیں، اگر یہ دنیاوی مسائل تھوڑے بہت اگر حل ہو بھی جاتے ہیں، سکون پھر بھی نہیں ملے گا، امن پھر بھی نہیں ملے گا جب تک وہ بڑی اور بنیادی وجوہات ہم ان کو ترک نہیں کرتے، ان پر توجہ نہیں کرتے، ان جرائم کو نہیں چھوڑتے جو کتاب اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے.
نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، برائی سے روکو، برائی سے روکو۔ نیکی کرنے والا اگر خود تو نیک ہے اور برائی سے بچتا ہے لیکن لوگوں کو نہیں روکتا، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم خود تو نیکی کا حکم تھا، نیکی کا کام کرتا تھا، برائی سے رکتا تھا، تم نے لوگوں کو کیوں نہیں اس کا اعلان کیا، لوگوں کو کیوں نہیں سمجھایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، جب 5 چیزیں، 5 بیماریوں میں تم لوگ مبتلا ہو جاؤ گے، فرمایا میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں بچا لے پیارے نبی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سنن ابن ماجہ کی 4019 نمبر کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جب زنا عام ہو جائے، جب زنا عام ہو جائے، اعلانیہ زنا ہونے لگے، پھر ایسی بیماریاں جنم لیں گی، طاعون اور ایسی بیماریاں جن کا تم نے تذکرہ تک نہیں سنا ہوگا۔ یہ جی فلاں وائرس ہے، یہ فلاں وائرس ہے، ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں نا، یہ ایڈز کی بیماری ہے، یہ فلاں وائرس ہے، یہ فلاں ہے، ایسی بیماریاں لگے گی، طاعون اور دیگر ایسی بیماریاں جن کا تمہارے اسلاف نے بڑوں نے جانا ہی نہیں ہوگا، تذکرہ ہی نہیں سنا ہوگا۔ اگر زنا عام ہو جائے، اور زنا عام ہے، آج شادی کو مشکل بنا دیا گیا، نکاح کو مشکل بنا دیا کہ زنا کو آسان کر دیا۔ دیگر مسائل تو ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ایسے والدین دیکھتے ہیں جو اپنی انا کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں، بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیاں پر وقت نہیں کرتے، اور ایسے بھی بدبخت ہیں وسائل ہونے کے باوجود نہیں کرتے، نہیں کرتے، اپنی انا کا مسئلہ بنایا۔ اللہ کا غضب ہوگا ایسے والدین پر۔ اولاد جب جوان ہو جائے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کا وقت پر نکاح کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں میں، 5 بیماریوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے، پھر اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کر دے، عذاب بھی دے کہ جب زنا عام ہو جائے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بیماریاں لگیں گی تم نے پہلے سنا بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب زنا اور سود عام ہو جائے تو انہوں نے خود اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال قرار دیا۔ جو قوم زنا میں مبتلا ہو جائے، جو قوم سود میں مبتلا ہو جائے، سود میں کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، اس لیے اعطائے لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوگا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں زنا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، یہ الگ سے ایک روایت ہے سمتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے ہوگا کہ تو انہوں نے، ان لوگوں نے جو ان بیماریوں میں مبتلا، انہوں نے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، اور انہوں نے خود اللہ کے عذاب کو اپنے لیے بدبختوں نے حلال قرار دیا۔ یہ مستدرک حاکم کی صحیح روایت۔ 5 بیماریاں، پہلی زنا، اور دوسری پیارے نبی نے فرمایا ماپ تول میں جب کمی ہوگی، ماپ تول میں کمی، لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور، دینے کا پیمانہ اور لینے کا پیمانہ اور۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی بیماری تھی بنیادی طور پر، اللہ کا غضب ہوا ان پر۔ آج کیا ایسا نہیں ہے؟ لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماپ تول میں کمی ہوگی، پھر قحط سالی اور حکمرانوں کا ظلم و تشدد تم پر ہوگا۔ حکمران آج ہمارے کو ظلم نہیں کر رہے، اور ہم ظلم کی چکی میں نہیں پھنس رہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر ہم خود بھی خراب ہیں، حکمران تو خراب ہے، ہم خود بھی خراب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر جو 5 بیماریوں سے آگاہ کیا،
آپ نے فرمایا جب اموال کی زکوٰۃ بند کر دی جائے گی، زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو بارشیں نہیں ہوں گی، بارشیں نہیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر چوپائے زمین پر نہ ہو تو اللہ بارش نہ برسائے ایسے لوگوں پر جو مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ بارشیں ہوتی نہیں، ہم ترستے رہتے ہیں، جہاں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بہت زیادہ بارشیں ہونا، بارشوں کا یا نہ ہونا تمہارے بدعمالیوں کا، سیاہ کرتوتوں کا قرآن کریم کہتا ہے وجہ ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر فرمایا، آپ نے فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کی عہد شکنی کی جائے گی تو پھر اللہ رب العزت تمہارے اوپر دوسری اقوام سے دشمن مسلط کرے گا، دشمن کافر قومیں یعنی تم پر جھپٹیں گی۔ اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کیا ہے؟ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلم ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اس ملک کے اندر جو ذمی ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو ان کے حقوق دینا، ان کا خیال کرنا، اور جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس عہد کو نہیں توڑنا۔ اگر توڑو گے تو پھر فرمایا کافر قومیں تمہارے اوپر چپٹیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم پر قومیں اس طرح جھپٹیں گی جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ کر پڑتے ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہو، اتنے تعداد میں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہ احساس نہیں ہے ہمارے اندر۔ پھر ایسی اگر تعداد بڑھے گی تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں اللہ کی نظر۔ اللہ کے رسول تعداد میں فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارے، آپ نے فرمایا کہ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تم کافر قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ کر پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ کر پڑیں گے۔ اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، دنیا کی محبت تمہارے دل میں گھر کر جائے گی، موت سے نفرت ہوگی کہ کہیں موت نہ آ جائے، بس دنیا کا مال ہو، عمر لمبی ہو، بس یہ حسرتیں رہ جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیٹ کو بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جب حکمران اللہ کی زمین پر اللہ رب العزت کے دیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے صادر نہیں فرمائیں گے، فیصلے نہیں کریں گے، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، عداوتیں اور نفرتیں جنم لیں گی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، آپ کے دعا کیا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمت کے زوال سے، نعمت کے زوال سے، نعمت چھین جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے معافی، کہیں مجھے یہ نہ ہو کہ تو مجھے درگزر ہی نہ کرے، تو مجھے معافی نہ کرے۔ اللہ عافیت مجھ سے ہٹ جائے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک سزا کے وارد ہونے سے اور ہر قسم کی ناراضگی سے، وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اچانک سزا اور عذاب آنے سے، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کی ناراضگی سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آئیں یہ دعائیں پڑھیں، استغفار کریں، اجتماعی طور پر استغفار کی ضرورت ہے۔
اجتماعی طور پر مطلب پتہ کیا ہے؟ کوئی اسپیشل مجلس لگانے کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سارے شام کو بیٹھ کے استغفر اللہ کریں. نہیں، دل و جان سے ہر شخص اپنے اوپر یہ لاگو کر لے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کروں. اوپر والا طبقہ بھی، نیچے والا طبقہ، پھر دیکھنا اللہ کی رحمتیں کیسے نازل. وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جس قوم میں نبی ہو وہاں اللہ عذاب نہیں بھیجتا، اور جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ اس پر عذاب نہیں بھیجتا. ہم استغفار کرتے ہیں، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے. صحیح بات کہی ہے، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے. یہ دل و جان سے ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہے. وما علیہ مسجد کے ساتھ آپ جمع کروائیں.